وسلام علی عبادہ الذین اصطفى والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جتنے بندے محفل چاہ کے خوش ہیں کہ اگر اسی آ گئے ہیں تو یقیناً اللہ رسول دی رضا حاصل ہو سی، وہ چند بندے سارے ماشاءاللہ پڑھ لو یار کی ہو گئے۔ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ یا جد الحسن والحسین وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین۔ اللہ کریم دی حمد و ثنا تو بعد درود مقدس بارگاہ خیر الانام دے اندر پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام اسٹیج دی زینت قبلہ فخر القرہ زینت القرہ قاری محمد افضل جماعتی صاحب اور میرے تو بعد حاضری پیش کرنے والے حضور دے ثنا خان سب میرے احترام دے قابل نے، اور دیگر جتنے بھی تسی احباب تشریف لے کے آئے ہو اج دی اس خوبصورت بزم پاک دے اندر میں دعا کردہ کریم خالق و مالک ساڈا سب دا مل بیٹھنا اپنی مقدس بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر بالکل مختصر انداز وچ میں حاضری پیش کرنی ہے، اور میں انتظامیہ تو ابتدائی معذرت چاہواں گا چونکہ ٹائم بڑا جلدی دے نال بڑھدا جا رہا ہے تو حاضری مقصود ہے، لیکن گل دی کو سمجھ آوے تسی سبحان اللہ ماشاءاللہ آکھنی ہے، چونکہ میں اپنے باپ دادا دی گل نہیں کرنی، میں تے زہرا دے پتراں دی گل کرنی۔ ہاں اس واسطے جڑا بندہ حسینی ہے کھاندا پیندا حسین پاک دے گھر دا اس بندے نہ میری گل ہے، باقی جڑا بھی میرا مہمان ہے تے جنوں سبحان اللہ آکھیا جن دے معیار دے اندر سٹیٹس دے اندر عزت وچ فرق آوے او بے شک چپ رہے، تے جس بندے نو اے یقین ہے کہ میں بول سا اللہ بھی راضی، اللہ دا رسول بھی راضی، زہرا پاک بھی راضی، زہرا پاک دے بیٹے بھی راضی، او بندے کر آکھو سبحان اللہ۔ بہت مہربانی تہاڈی سبحان اللہ پوری ہونی چاہیے، تے میرے کول شعر بھی ہیں، شعر بھی میں تانوں سنائی سا چونکہ ساڈی قوم دا معیار ہے، پکا پرا کر دیو، ساڈی قوم دا معیار ہے بھی مولوی دے پلے ککھ بھی نہ ہوے، او سر گر شعر سور چنگا پڑھے باقی خیرہ میرا ہے، تے میں جتے ضروری سمجھا کہ شعر لگ دین چلا میں شعر بھی پڑھ سا فی الوقت ہے کری پھر آکھو سبحان اللہ۔ اباب زوکار توجہ چاہنا گفتگو شروع ہے، قرآن مقدس فرقان حمید دے چند جملے میں تلاوت کیتے ہیں۔ اللہ فرماندہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ٹوپی والا بیلی پیچھے بیٹھ کے ہسدا کدی نیڑے آ جا میرے تے بڑی گل ہے، تیرا دیدار بھی میں کرنا ہی ماشاءاللہ، او جڑا پیچھے اخیر تے چٹی ٹوپی لا پر نہ ویکھ میرے ال ویکھ ماشاءاللہ، بہت مہربانی کر سارے آکھو سبحان اللہ۔ بس توجہ چاہنا ہر بندہ میرے واسطے احترام دے قابل غور کرنا۔ اللہ فرماندہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرا رب فرماندہ ہے کہ محبوب اپنے غلاماں نو اعلان کر دو کہ میں تانوں کلمہ دیتا، یعنی کلمہ ملیا تانوں میرے صدقے، ایمان ملیا تے تانوں میرے صدقے، رزق ملیا تے تانوں میرے صدقے، اولاد ملی تے تانوں میرے صدقے، اے جہان دیاں رنگینیاں ملیا تے میرے صدقے، اگر عرشاں دا رحمان ملیا تے میرے صدقے۔ اباب زوکار غور کرنا، میں پہلی گل جناب دی سماعتاں دے حوالے کرنا چاہنا، میرے مصطفیٰ کریم فرماندے اے میرا کلمہ پڑھن والو انہاں ساریاں چیزاں تے لا اسألکم، میں تہاڈے کول کوئی اجر کوئی معاوضہ کوئی رسپانس طلب نہیں کرتا، ہاں اگر کچھ دینا چاہندو الا المودۃ فی القربى، حضور فرماندے میرے قریبیاں نال پیار کریا جے۔ ہن تے توجہ کرنا حدیث مبارک میرے کریم نبی دی بارگاہ سجی ہے، اللہ دے نبی جلوہ گر نے بڑی توجہ چاہنا۔ اباب زوکار میرے کریم نبی نے نا اپنا جسم مبارک تک چادر لپیٹی ہے، اس چادر وچ کو شے بھی حرکت کر دی ہے۔ اس حدیث دے راوی نے حضرت اسامہ بن زید کے اندر میں منظر تکیا، اللہ دے نبی نے چادر لپیٹی ہے اور میں ویکھیا کہ اس چادر وچ کو شے بھی حرکت کر دی ہے۔ میں آقا دی بارگاہ عرض کیتی یا رسول اللہ تہاڈی چادر دے اندر کیڑی شے بھی حرکت کر دی ہے؟ میرے نبی نے چادر ہٹا دیتی، سجے حسن کھیڑدا پیا وے کھبے حسین کھیڑدا۔
بڑی مہربانی تسی بول سکتے ہو تے کریا خو سبحان اللہ. بڑی توجہ انشاءاللہ میں جڑی گل کرے گا دا ذمہ دار ہے. میں اس بات کا قائل نہیں کہ جناب فلانا کافر نہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں نا حسین نو منن واسطے انسان دا پیسے والا ہونا ضروری نہیں. حسین نو منن واسطے بندے دا نمبر دارنا ضروری نہیں. حسین نو منن واسطے انسان دا جگیردار ہونا ضروری نہیں. جس بندے نو میری گل دل تے لگے وہ بندہ میرے داد ضرور دے. اب آپ ذمہ حسین نو منن واسطے دولت والا ہونا ضروری نہیں. حسین نو منن واسطے بندے دا پتر ہونا ضروری ہے. بہت مہربانی میں راضی ہے کر پھر کیا سبحان اللہ. گج بج کے کہہ دو سبحان اللہ. اپنا مزاج ہے اندہ گل میں تو انداز چھڑی گھنٹہ بھی بندہ کھپدا رہے تو او دا فائدہ کونی بھی بندے بول لڑنا ٹھیک ہے نا. گلنا دو جامن بندے بول پمن میں انہاں مولویہ چ نہیں بھی تھوڑے نا گھنٹہ سیر کھپا کے جانا ہے کیونکہ میرے کو قیمتی موت نے لے لے سے سبحان اللہ نہیں تو میں آگا ٹھور جا سکے رکھو سبحان اللہ. پیار نہ کہہ دو سبحان اللہ. ہن توجہ کرنا اسامہ بن زید نے جو منظر دیکھے نا رحمت اللہ بھائی اگلا جملہ بڑے مزے والا ہے. میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت ابو بکر دے آقا عمر دے مولا عثمان دے ملجا علی دے ماوا امام الانبیاء نے انج چادر ہٹا دی تھی. سچے حسن کھیڑتے پہنے کبے حسین کھیڑتے پہنے. میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے ہاتھ اٹھا دیتے عرض کی تھی یا اللہ انہا بچے نال میں بھی کرتا پیار مولا انہاں دے نال تو بھی کر پیار اور جڑا انہاں دے نال پیار کرے مالکہ اونے بھی خالی نہیں موڑنا ہوگا دنیا میں بھی بیڑا پار حشر. بہت مہربانی کر کہہ دو سبحان اللہ. بندے دو نہیں بول دے پہ ایک نو سمجھ کو نہیں آ رہی تے ایک دا بول تے دل کو نہیں باقی سارے بول دے پہلے کرے اکھو سبحان اللہ. گج بج کے کہہ دو سبحان اللہ. بڑا چاہنا بڑی مہربانی میں اس بات دا بڑا سختی نہ قائل ہاں کسی دا عقیدہ چھیڑو نا اپنا عقیدہ چھوڑو نا. صحیح گل ہے نا کرے اکھو سبحان اللہ. اور میں تقریر کر کے ٹونے میں پیچھے بندے ڈانگو ڈانگی ہوئے میں وہ تقریر کو نہیں ہوندی گل ہوندی بندہ قرآن حدیث بیان کرے چونکہ ہدایت ہے میرے رب دی بارگاہ کو مان لے تا بھی سبحان اللہ. چونکہ ساڈا کام ہے گلاں دسنیاں منوانا ساڈے خدا دا کام ہے. ہاں ایک بار پیار نہ کہو سبحان اللہ. ایک بزرگ نے سید اسماعیل شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے گل لکھی ہے بھائی جان توجہ کرے شروع تو صرف تھوڑا جا میں اپنا رنگ راضی کر رہا ہوں تو دس رہا بھی صرف شہر ساری تقریر نہیں ہوندی. تقریر یہ ہوندی کہ بندے نو کم از کم مشکل گلاں عقائد اس چیزاں دا پتہ ہونا چاہیے. بہت توجہ چاہنا سید اسماعیل شاہ فرماندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ سجی ہے اللہ دی حبیب دی بارگاہ چ ایک صحابی تے ایک صحابیہ دو میں حاضر ہو گئے. صحابی کہنا سرکار میری بیوی دی گود وچ ایک بچہ ہے میرا موقف ہے کہ بچہ میرا نہیں. میری بیوی کہندی کہ بچہ میرا ہے. دوواں دی گل سرکار مصطفیٰ نے سن لی. میرے نبی نے انہاں دوواں دی چپکلش او کلائی سرکار نے سن کے حضور نے فرمایا اینا علی ابن ابی طالب علی ابن ابو طالب کی تے سرکار میں حاضر ہاں. حضور فرمایا اپنے گھر جا حسن تے حسین نو لے. نہیں یارے جو نہیں تو شبول لگے تو میں بولا گیا کہ رکھو سبحان اللہ. اب آپ سے وقار توجہ چاہنا اگر کتاب سے گل نہ تو میں ذمہ دارا چونکہ رٹا سسٹم نہیں انداز بیاں بات بدل دیتا ہے وگرنہ دنیا کی کوئی بات نہیں جڑی گل میں کروں گا ہوتا میں ذمہ دارا. میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اس بچے دی عمر سی 6 مہینے ادھے سرکار نے گل سنی. میرے نبی نے فرمایا علی جاؤ اپنے گھروں حسن تے حسین نو لے آؤ. امام الانبیاء دے حکم دے مطابق حیدر قرار اپنے گھر کے بندہ گل سن کے نہ بولیا میں چور جیسا چکا جتے سودا نہ بھی کے اوتے ہوکا لون دی ضرورت کو نہیں ہوندی. میرے نبی کریم دی بارگاہ دے اندر مولا کائنات آ گئے حسن تے حسین نو لے کے جدوں حسن تے حسین مسجد نبی وچ داخل ہوئے او 6 مہینے دا بچہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. نہیں سمجھ آوے تو یارہ کو سبحان اللہ کیوں ہوگا نہیں. مصطفیٰ کریم دا غلاموں حضرت مولا حسن حضرت مولا حسین جدو مسجد نبی میں داخل ہوئے نا وہ بچہ اپنے ٹنگا تے کھڑا ہو گیا. حضور نے فرمایا بی بی سان تن مبارک ہو گئے اے تیرا پتر حلالی گئے. آقا کین فرمایا جدو تیرا بچہ اپنے قدمہ تے کھڑا ہو گیا انہوں میں تکیا کیونکہ حضرت حسین آ رسل انہیں کیتا استقبال تے میری آل دا استقبال حرام بھی نہیں کرتے جدا بھی کرتے نے حلالی میری آل دا استقبال. بہت مہربانی یار بڑی مہربانی کر کے دو سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت مسکرا گیا کو سبحان اللہ. ہاں جی گل دی سمجھ آئیے
پلے پئیے تے پھر بولو سبحان اللہ صبح تسی قاری صاحب نو علامہ دو چھوڑ چھارا بڑی ترکھی گلاں کر گیا سمجھ کو نہیں آئی سمجھ نہ آوے تے بابا میں ہوں حاضر ہاں جڑا علامہ دینا میں دینا قاری صاحب نو نہیں کیونکہ بڑی محبت کرنے کریا خو سبحان اللہ گج بج کی کہو سبحان اللہ اور جناب سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب او عمر بن خطاب حضور فرماتے ان الحق لیجری علی لسان عمر حضور فرماتے عمر دی زبان تے جدوں بھی جاری ہوندا حق جاری ہوندا ہے فاروق اعظم دا سکا بیٹا عبداللہ بن عمر اے تے دوویں حسین پاک کے دوویں کھیڈدے پیان گل سنیا ہے تلیا ہے دل کرے تے پھر بولیا توجہ کرنا چونکہ میں رانجا صاحب کا سانجا نہیں روٹی اللہ رسول دینی ہے عقیدے دی جڑی گل ہے میں ڈنکے دی چوٹ تے ذمہ داری نہ کر کے دسا عبداللہ بن عمر تے جناب مولا حسین دو میں کھیڑدے پہنے تے کھیڑدے واری آگی جناب مولا حسین تے آقا حسین پاک نو عبداللہ بن عمر عرض کر دیں حسین پاک میری واری دیو جڑی گل حسین بادشاہ نے کیتی ہے نا ایک بندہ سن کے بولے تے میں سارے مجمع تے راضی ہاں عبداللہ بن عمر نے عرض کیتی حضور میری واری دیو آپ فرمایا نوکر دا پتر ہو کے ساتھ تو واری منگ دا بڑی مہربانی چاند بندے سمجھیں چاند بندے باقی بھی آخو یار سبحان اللہ عبداللہ بن عمر اتنی گل جدو سنی نا چلدے چلدے فاروق اعظم دی بارگاہ پہنچے عرض کی تھی سرکار اس وقت دا خلیفہ کون فرمایا میں حضور منبر کی دے کو فرمایا ساڈے کول عرض کی تھی حضور علی دے بیٹے نے بھرے بازار میں نے فرمایا کہ تو بھی ساڈا باپ ساڈا نوکر ہے تیرا باپ فاروق اعظم بھی ساڈا نوکر ہے آپ نے فرمایا بیٹا اگر فرمایا تو جلدی کر لکھوا کے لے جلدی کر لکھوا کے لے بڑی توجہ حضرت فاروق اعظم فرما بیٹا جا ایک گل لکھوا کے لے کے فاروق اعظم دا بیٹا چلتا چلتا توجہ جانا حضرت جناب مولا حسین دی بارگاہ پہنچیا عرض کی تھی حضور ایک گل لکھ کے دے وہ فاروق اعظم دے حکم دے مطابق جناب عبداللہ بن عمر پہنچے حسین پاک نے لکھ کے دیتا فاروق اعظم بھی ساڈا غلام ہے ایدا بیٹا عبداللہ بھی ساڈا غلام ہے آپ نے فرما بیٹا یہ دنیا تو میں ڈر جاواں اے پرچی رکھی میری قبر کے اندر تاکہ فرشتے کہنے مر ربا کا میں کہاں گا حسین دی غلامی دی پرچی لے کے آئے تو انہوں گال دی سمجھ آ جانے یار دے ہوتے آکو سبحان اللہ سبحان اللہ فرمانے فرشتے اکسن مار ربوں کا میں اکسا حسین دی غلامی دی پرچی لے کے آیا فرشتے کہنے کے مادینوں کا میں اکسا حسین دی غلامی دی پرچی لے کے آیا عمر بن خطاب عقیدہ دیتا ہے کہ میرا بھی بیڑا پار ہونا ہے تو حسین دی غلامی دی وجہ تو پار کئی بندے میں نوکر صحابہ دا تے صحابہ دی مننی ایک بھی نہیں میں صحیح گل کر رہا ہوں نوکر صحابہ دا تے صحابہ دا عقیدہ فالو کرنا ہی نہیں حالانکہ صحابہ کرام نے میرے نبی دی آل پاک نے جو پیار کیتا میں پڑھا اس کتاباں دے اندر سیدنا صدیق اکبر میرے کریم آقا نو تکیا نا تے سرکار دے موڑے تے میرے نبی دا نواسا سوارے مصطفیٰ کریم دا غلامو ابو بکر کے اندر سواری کیڈی سونی ہے میرے مصطفیٰ کریم دا غلامو ابو بکر کے اندر سواری کیڈی سونی ہے سرکار فرماندن ابو بکر سواری تو بڑی سونی ہے پر ویک سوار کیڈا سونا آئے ہائے بڑی مہربانی کر کے سبحان اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو کریم نبی نال پیار کرنے والے ہو انہوں کھولو بھائی جان میرا بڑا زور پہ لگ دے اللہ تواڈی محبت قبول فرمائے ہے بھی پیر سیال دا نوکر انہوں تین میں شکوت نہیں نہ کر سکتا میرے بل دیکھو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میرے کریم نبی نو حسین نہ کتنی محبت ہے بڑی توجہ چاہنا حضور دے غلامو کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے کریم آقا جلوہ کرنے سرکار دی گود دے اندر میرے نبی دا سکا بیٹا ابراہیم ہی بیٹھا ہویا ہے ایک پاسے میرے نبی دا نواسا حسین بھی بیٹھا ہویا ہے اے منظر رب کائنات نے تکیا رب نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا جانا میرے یار دی بارگاہ دے اندر جناب جبریل امین عرض کر دینے یا رب العالمین میں تیرے یار دی بارگاہ جا کے کی عرض کراؤں رب کائنات نے فرمایا جبریل میرے یار نے جا کے پیغام دے توجہ ہے نا سب دے لیکن سارے آنکھوں سبحان اللہ حضرت جناب فاروق اعظم نے میں ذکر کی اگلے جملے وال غور کرے آجے میرے نبی کریم دے غلاموں جبریل نے رب نے فرمایا اے جبریل جا میرے یار دی بارگاہ دے اندر میرے محبوب نے جا کے پیغام دے دے اے مازاق دے کا جلوہ لے ایک بیٹا ساڈے حوالے کر دے وہ ایک بیٹا تسی رکھ لو ایک بیٹا سانو دے دے وہ ایک بیٹا تسی رکھ لو توجہ کرے آرے کبھی میرا نبی اپنے بیٹے وال ویکھدا ہے کبھی سرکار حسین وال ویکھدے نے اس موقع نو بیان کردیا ہویا حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑی سونی گل کیتی ہے آپ فرماندے نے فکر پیا ہن شیرانہ سودا بھی میں دے رہا مسکرا کے بولو سبحان اللہ ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ آپ فرماندے نے فکر پیا ہو دل پا کے نبی دے تے میں کس نو دور ہٹاواں
تے دخترے جایا تے میں کس نو ایسی سمجھ آئیے تے کری پیار رکھا لے یار سبحان اللہ اویا باپے بول دے پہنتے جوانا تسا چھاتیاں دے ٹلکی دے لے جڑا کری آخو سبحان اللہ اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کدی اپنے بیٹے ابراہیم الوینے نے کدی سرکار اپنے نواسے حسین الوینے نے میرا نبی سوچی پہ گیا اگر اپنا بیٹا واپس کر دینا یہ جان دا غم صرف مینوں ہوے گا اگر اپنی بیٹی دا بیٹا واپس کر دیواں گا یہ جان دا غم مینوں بھی ہوے گا یہ جان دا غم میری بیٹی زہرا نوں بھی ہوے گا میرے نبی نے فرمایا جبریل میرا بیٹا لے جا میں اپنے بیٹے دی جدائی برداشت کر سکتا نا لیکن اپنے نہ اپنی بیٹی دی خالی گود لو میں برداشت نہیں کر سکتا 3 دن گزر گئے میرے نبی دا سکا بیٹا ابراہیم انتقال کر گیا میرے آقا اپنی مسلمان بھائیو حضور اپنے بیٹے دی قبر تے بیٹھ کے میرے آقا آنسو پہ بہاندے نے او دی وجہ کی یہ بیٹے بڑے پیارے ہوندے نے نا میاں صاحب بولے تے بڑی سونی گل کیتی آپ فرماندے نے سکے پتراں ایک بار پھر بولے سبحان اللہ قاری افضل صاحب تسی بھی آکھو نا سبحان اللہ او دی وجہ کی ہے سٹیج تو دا دعوے تے پھر مجمعیوں نے بڑا اثر لیندا ہے ملک جب سب اگلا جملہ تہاڈی نظر کرنا چاہنا یہ جناب میاں صاحب فرماندے کی نے آپ فرماندے نے سکھ پتراں دی ہو یارو ڈاڈی ہو کر عزیر با اے میوا اے میوا اے میوا اے میوا نبی آوی منگیا ہو کر عزیر با مسلمان بھائیو میرے نبی اپنے بیٹے دی قبر تے بیٹھ کے حضور روندے پے نے اللہ دے نبی دے کھانے جو آنسو جاری میں بڑی توجہ چاہنا اللہ سب کی محبت قبول فرمائے اور منظر کیے میرے آقا کریم نے فرمایا او میرا کلمہ پڑھنے والے ہو اے حسین والے پیار کرے آجے اے دا احترام کرے آجے اے دنال عقیدت رکھی آجے فرمایا وجہ کیے اے دی خاطر مصطفیٰ نے اپنا سکا بیٹا قربان کر چھڑے یہ سینہ ٹھرے دے کر کہہ دو سبحان اللہ جس بندے نوے خطرہ ہے کہ میں بول ساتے پتہ نہیں کی بن سی او نہ بولے جنہوں میرے طرح یقین ہے کہ مولوی بول دا پیاتے اینو کچھ نہیں ہویا تے سانی بھی کوئی نہ کریو بندہ ہاتھ چاہ کیا کہ سبحان اللہ مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ اللہ صاحب دی محبت قبول فرمائے اچھا توجہ کرے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے ہونے کو مور شعر پڑھنا چاہنا لیکن گال دے نال ملدا جلدا ریلی میں جڑدا ڈھکدا رحمت اللہ صاحب میرا لکھیا ہے جی تمہیں گھریلے بندے ہو موڑو سور گور سیکھنی بھی چاہیے دینا ایک آخو سبحان اللہ توجہ چاہنا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے دی قربانی دے کے تے میرے آقا کریم نے پتہ کی دسیا شاعر نے بڑی سونی گل کی کہ تھوڑا ذوق اجازت دے کہ آخو سبحان اللہ میرے کریم نبی نے اپنا بیٹا قربان کر کے سرکار نے پتہ کی دسیا ہے امام الانبیاء دسنا چاہتے نے رسول نانا پاپا علی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہونے تو تیرا حق بندہ نہ چاہ کیا سبحان اللہ بڑی مہربانی کوئی بندہ تھلے نہ رکھے کیوں جڑا یزید دی پارٹی دا بے شک بندہ چپ کر کے منہ تے رسی بن کے بیٹھ جاوے جڑا کھاندا پیندا حسین دا اج حسین پاک دا لنگر حق حلال کرن دا حق ہے حق حلال کرن دا موقع ہے اب آپ ایسے وقت توجہ کیونکہ اسی یزید تے لعنت کرتے ہیں او دی وجہ کی ہے میں ذمہ داری دے نال اپنی ذمہ داری تے جملہ کہہ کے جا رہے ہیں یزید کہندا سی بیٹی نال نکاح جائز ہے ماں نال نکاح جائز ہے بیٹی نال نکاح جائز ہے بہن نال نکاح جائز ہے میں کہنا چاہنا یزید نو منن والا اپنے فکر تے لعنت کرے اسی حسین نو مندے او یزید نو مندے او جو عزتوں کو لوٹے اسے یزید کہتے ہیں جو عزتوں کو بچا لے اسے حسین ابن علی بہت مہربانی سمجھ دے کر آخو سبحان اللہ اگے نعرہ لایا رحمت اللہ مجمع چو ایک بندہ نعرہ لاوے پھر میں اگلی گال کردا آپ فرمایا یزید کی ہو جا بندہ فرمایا یزید نو بندہ مننے ماں تو انہوں بھی بندہ نہیں بندہ
پتہ نہیں تسی سمجھو گے کوئی نہ کہہ دو سبحان اللہ. رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کیے. رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کیے. رسول حسین دی ماں نبی دی دھیے. سمجھے نا میری گل نو. حسین دی ماں نبی دی دھیے اجے بھی پوچھنا ہے حسین. جس بندے نو آوے نا منٹ میرے 10-12 جس بندے پڑھنا کری بات چکی رکھے مل کے سارے. رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا ہے حسین. اچھا اگلی گل سنے سے حیران سب نے یزید ٹولے بغیر دھڑ دے حسین بولے. نہیں یار مزہ نہیں کری سنے دا تلہ کا سبحان اللہ. حیران سب نے یزید ٹولے بغیر دھڑ دے حسین بولے. غلطی ہوئے تو دس رکھا بڑی فرمانے. حیران سب نے یزید ٹولے بغیر دھڑ دے حسین بولے. سن کے بولے آجے شہیداں دی اے ہو زندگی آئے ہائے بڑی مہربانی. شہیداں دی اے ہو زندگی اجے بھی پوچھنا ہے حسین. اس کو راکے کہا دو یار سبحان اللہ کیوں گئے گج بار کی کہا دو سبحان اللہ. توجہ کریں توجہ بڑی مہربانی. حضرت عمر بن خطاب جمعہ دا دن نے مسجد نبی دا سین ہے. سرکار عمر بن خطاب پہ دن خطبہ کی کرتے پہن بولو ایک بار پھر بولو کی کرتے پہن خطبہ دے رہے. دوران خطبہ فاروق اعظم ایک گل کی تھی. آپ نے فرمایا یا ساریت الجبل. تسی گل سنی لیکن میں ایک نکتہ کہہ رہا جو میری محنت ہے توجہ کریں. آپ نے فرمایا یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل. جمعہ ختم ہو گیا ساتھیاں سوال کیتا حضور آئی تسا خلاف توقع ایک گل کی تھی اس دی سمجھ نہیں آئی. توجہ کریں. جناب فاروق اعظم نے فرمایا بولو کیوں نہ کہ جناب تسا دوران خطاب ہے گل کی تھی یا ساریت الجبل سمجھ نہیں آئی. آپ فرمایا گل سن لو. مدینہ تو ایک 1500 میل دور مقام میدان نہامن. کیڑا میدان؟ اے لفظ یاد کر لو میدان نہامن. میدان نہامن دے اندر آپ فرماندے نے میرا پیر بھائی حضرت ساریہ آپ دی قیادت ایک لشکر درار جڑا کافروں دے خلاف بالکل برسر پیکار ہے اور جنگ پہ لڑدا ہے. انہاں تے اوتے کافراں دا ایک لشکر حملہ. میرے والے دیکھو یار میری محنت ضائع نہ کرو بہت مہربانی. معزز مہمان تشریف لے رہے انہاں دی آمد تے کری نعرہ تکبیر اونچی بات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت گج بج کے نعرہ رسالت. نبی پاک دا نوکر بولے نعرہ رسالت. دوویں ہتھ چا کے نعرہ تحقیق. صحابہ دے نوکر نعرہ تحقیق. اور ہر حلالی موالی سارے بولو نعرہ حیدری. پھر بولو نعرہ حیدری. گج بج کے نعرہ حیدری. توجہ کریں بڑی مہربانی توجہ کریں. بس نعت خان آگے نون کانا میرا جانا ہے توجہ کریں. فاروق اعظم فرمایا کہ او جناب ساریہ دی قیادت دے اندر ایک لشکر پیا سرکار دے دیوانہ دا جنگ کردا ہے تے انہاں تے نظر پے گئی کافراں دی. او انہاں تے حملہ کرنا چاہندے نے. میں ایتھے بیٹھ کے ساریہ نو اس لشکر دی ساری کیفیت دس رہا. گل سنیا ہے تے مزہ لویا ہے. ایتھے بیٹھ کے میں ساریہ نو او سارے منظر دی میں ڈیفینیشن کر کے انہاں دے سامنے سارے چیزاں کلیئر کر رہا. حضرت ساریہ نو میں دس رہا کہ اپنا بچاؤ کر لو تواڈے تے حملہ ہونے والا ہے. توجہ کرے. مدینہ تو میدان نہامن کتنے میل دور ہے؟ 1500 میل. کتنے بولو اچھی بات ہے کتنے؟ ایک گل پڑھنی ہوئے السواق المحرقہ وچ موجود ہے. تاریخ الخلفاء وچ موجود ہے. مشکات شریف وچ بھی موجود ہے. اب آپ ایسی وقار میرا حوالہ غلط ہوئے میں صبح فون کرا میں کتابہ سمیت حاضر ہو سا. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا یا ساریت الجبل اے ساریہ پہاڑ بل جا. اب آپ ایسی وقار توجہ چاہنا میری گل ضائع نہ ہو جائے. میں گل مولا حسین دی کرنی لیکن ایک نقطہ. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا ساریہ پہاڑ بل جا. اے ساریہ پہاڑ بل جا. اے ساریہ پہاڑ بل جا. حضرت فاروق اعظم بیٹھے نے مدینے ساریہ دے میدان نہامن 1500 میل دور فاصلہ. حضرت فاروق اعظم نے مدینے میں بیٹھ کے ایڈی دور پتہ کیوں بیٹھے؟ فاروق اعظم اس لیے بیٹھے نبی دے منبر تے.
بڑی مہربانی یار کرے خوش سبحان اللہ کیوں کرے حضرت فاروق اعظم اس وقت بیٹھے سن میرے نبی دے منبر تے اور جڑا فاروق اعظم نبی کریم دا نوکر رسول اللہ دے منبر تے بے او دی نگاہ دا اے کمال ہے او دی بصارت دا اے کمال ہے او جڑا نبی دے منبر تے بے او دی عظمت دا اے عالم ہے کہ حسین نبی دے کدے تے آوے نہیں گج مار کیا کو سبحان اللہ جڑا نبی دے منبر تے بے او دی عظمت دے عالم میرا سائیں دن موڑیاں تے آوے او حسین پتہ کتنی شان والا مدینے دی گلی ہے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچیاں دا قافلہ سرکار دے صحابہ دے بچے پہ کھیڑ دین توجہ کرے ایک بچہ ہاتھ بھی گندے کپڑے بھی گندے او دے چہرے تے بھی گرد و غبار ہے باڑاں وچ میرے نبی نے وہ بچہ پکڑ کے نا سائیں نے پیار کیتا ہے ہائے گال دا مزہ لوے میرے آقا کدی او دے ہاتھ چوم دین ملک جوید صاحب آپ دی طرف دی نظر میرے آقا کدی او دے ہاتھ چوم دین کدی سرکار او دے گلاں چوم دین صحابہ نے کیا سونے ہیں دے ہاتھ بھی گندے کپڑے بھی گندے تے آقا بچے نے ایڈا پیار پہ کر دیو جڑی گل میرے نبی نے کیتی نا حسینی بندہ نہ بولا مینوں بڑا دکھ لگ سی یار میں حسین پاک دی نوکری کر رہا وکالت کر رہا بندے پتہ نہیں میری گل سن کے بولے کیوں نہیں یا تے میں سمجھا نہیں سکیا تے یا بندے میری گل نوں لمن دی کوشش نہیں کیتی مصطفیٰ نے فرمایا وجہ اے وے میں اگلے دن ویکھیا ہے اے بچہ پیچھے آئی حسین اگے آئی حسین دے قدماں نال لگن والی مٹی کدی چومدا ہے کدی سینے لیندا ہے تیری مرضی نہ بولے کر کہہ دو یار سبحان اللہ میرے کریم نبی نے فرمایا توجہ کرنا بڑی مہربانی جڑے ہاتھ اٹھ کے نواز شکریہ اللہ تعالیٰ کدی کسی کمینے دا محتاج نہ کرے امام الانبیاء نے فرمایا وجہ اے اے بچہ میرے حسین نہ کردا سی محبت اے دی وجہ تو میں نہ کردا پیا پیار او بچہ بھاویں مٹی دا لبڑیا دی ہوے میرے مدینے دے تاجدار اونوں لاندے اپنے سینے او جڑا مصطفیٰ کریم نے حسین نال مٹی چا کے کرے محبت مدینے والا اونوں ایڈا نوازدا ہے تے جنہ ایڈا وڈا انتظام کیتا ہے مصطفیٰ ہونا تے کتنی مہربانی جڑا بندہ بول سکتا ضرور آکھے سبحان اللہ توجہ کرے گل آخری تے گل میری مک گئی ہے توجہ کرنا موڑ میں معذرت چاہساں چونکہ ٹائم بڑا جلدی گزر رہا ہے توجہ چاہنا حضرت داعیہ قلبی کون ایک بار پھر بولا داعیہ او داعیہ قلبی ہے جے دے اندر 70 قبیلے آن اے پورا موضوع داعیہ قلبی ہے اس تے گھنٹہ ڈیڑھ جمعہ ہو سکدا گھنٹہ ڈیڑھ گفتگو ہو سکدی داعیہ قلبی دے اندر 70 قبیلے آن میرے آقا دعا منگدے ہیں کہ یا اللہ اگر داعیہ اسلام قبول کر لیا نا تے 70 قبیلے اسلام قبول کر لے سن جی میں تھوڑے سارے اس علاقے دا نمبردار ملک جوید ہے غلط نہیں آکھیا او میرے پیر بھائی بھی ہیں میں اگر کچھ اور بھی آخ لما تو بیٹا سمجھ کے پیر بھائی سمجھ کے کوئی نہ کوئی سمجھ کے اگنور ضرور کر سن محبت کر سن کریا خوش ہونا میرے مصطفیٰ دعا کی تھی اے تو ہویا ہی کدی نہیں سونا منگے تے رب دیوے نا توجہ کریا مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دعا منگی اللہ کریم نے مہربانی فرمایا داعیہ نے کلمہ پڑھ لیا داعیہ قلبی نو سرکار نے فرمایا داعیہ تیری شکل میں بڑی پسند ہے رب نے فرمایا جبریل داعیہ قلبی دی شکل آ گئی میرے یار نو پسند آج تو بعد جدوں میں یار دی بارگاہ جاویں داعیہ دی شکل جاویں اچھا داعیہ قلبی ایک کام کردا ہے جس گل واسطے میں تانوں گل سنا رہا داعیہ قلبی ایک کام کردا ہے روز انہیں ہونا تے جیب وچ انہیں مٹھائی سجی جیب وچ بھی کھبی جیب وچ بھی داعیہ قلبی نے آ جانا آ کے سرکار دی بارگاہ چ بیٹھ جانا اودوں مولا حسن تے مولا حسین بھی آ جانا مولا حسن نے سجی جیب وچ ہاتھ پینا مولا حسین کھبی جیب وچ او مٹھائی کڈ کے کھا لینی کچھ دن گزرے جناب جبریل امین شکل داعیہ قلبی دی حقیقت جبریل آیا سرکار دی بارگاہ آج مٹھائی شٹھائی کوئی نہ آیا سرکار دی بارگاہ ہائی جو جبریل توجہ کریا جبریل آ کے بیٹھ گیا شکل داعیہ قلبی دی مولا حسن تے مولا حسین آ گئے نہ جیب وچ ہاتھ پایا نہ سجے مٹھائی نہ کھبے مٹھائی آقا نے فرمایا جبریل اے داعیہ تے بھول گئے نہیں پتہ نہیں تجھے سمجھو کہ کیا کہہ دو سبحان اللہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام و کریم نبی نال پیار کرنے والے ہو بس آخری ایک بات اور میری گفتگو ختم ہو گئی آؤ نہ دنیا میں چلے گئے اگر تسی چاہتے تھوڑی انسان تھوڑے کمالات یہ دنیا تھانوں سلام کرے میں ایک پیغام دے کے جا رہے ہوں وہ پیغام اپنے پلے پل لے جو پیغام پتا کیے جیندہ پنج تن نال پیار نہیں جیندہ پنج تن نال پیار نہیں پڑھو گے تم آگے پڑھا گا جیتا پنج تن نال پیار نہیں او تے کلمے دا اعتبار نہیں لکھ نفل نمازاں او پڑھ بھاوے نفل نمازاں او پر بھاوے اللہ
ادا کردا ہوے نمازاں پڑھدا ہوے کعبے دا حاجی ہوے مصطفیٰ کریم دے غلام پنج ٹائم دا نمازی بھی ہوے قرآن دا قاری بھی ہوے اگر میرے حسین دا گستاخ ہے اگر سیدہ پاک دا گستاخ ہے اگر مصطفیٰ کریم دی آل دا گستاخ ہے کدی اس گل تے نہ بھول جائے میری داڑھی بڑی وڈی ہے اسے چلے بڑے لینے نا 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 بلکہ اے سمجھے جے جیندہ پانچ تن نال پیار نہیں اور کلمے دا اعتبار نہیں تے جڑا چو یاراں دا او یار نہیں او جنت دا حقدار مسکرا کیا کو سبحان اللہ ایک آیت پڑھی ہے ایک سرکار دی حدیث پڑھی حضور فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ ادھا سو صحابہ نے جنہوں سرکار نے فرمایا کہ جنتی نے اساں دنیا دے آنکھیں نہیں لگنا اساں تا آنکھ مننا ہے اللہ دے قرآن دا مننا ہے تے حسین دے نانے دا فرمان مننا